وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ 7 آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ۔ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے، دوہرا دوہرا کر یہ آیت جو ہے، جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز کا جزو لازم ہے۔ بلکہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حدیث قدسی، تو وہ تو اصل الصلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ والقرآن العظیم، اور یہی بڑا قرآن ہے، یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا، اس کو کافیہ بھی کہا، شافیہ بھی کہا گیا، یہ ام القرآن بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ کیوں گرایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا۔ ابو جہل مالدار ہے، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے، یہ محمد تو یتیم تھے، کوئی بال دولت ان کے پاس نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو بیوی کا مال ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے، جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے، وہ تو یہ تھے۔ اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل، اور نہ تورات میں نہ انجیل میں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے، ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے، اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں، اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ۔ پر کاہ کے برابر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا۔ جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا، اللہ کو جاننے والا ہو، تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہا کی وہی وقت ہونی چاہیے، وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے، آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے، آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھیں۔ ولا تحزن علیہم، اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے، لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجئے آپ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں، یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں، یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے، ان کے سامنے تواضع کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے۔ یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں، اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو، والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھے جو ہیں اٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کندھے ذرا دبا کر۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھلا خبردار کرنے والا، میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔